فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ فائل کہاں ہے؟ اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ تو پھر ایک لمحے کے لیے اپنے عقب میں بھی دیکھ لو، میں نے مسکرا کر کہا۔ حالانکہ پرانی بات تھی اور سینکڑوں بار آزمائی جا چکی تھی، لیکن انسان بھی اتنا ہی پرانا ہے، بار بار دھوکے کھاتا ہے۔ میری یہ کوشش کامیاب رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ مجھ پر سے ہٹی تھی اور یہی لمحہ میرے لیے کافی تھا۔ میں نے نہایت پھرتی سے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر ٹھوکر رسید کر دی اور ریوالور اچھل کر دور جا پڑا۔ سفید فام لڑکھڑا کر رہ گیا تھا، لیکن پھر وہ فوراً ہی سنبھلا اور دوسرے ہاتھ میں خنجر لہراتا ہوا دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر اچھل کر پیر کی ٹھوکر لگائی۔ اس مرتبہ خنجر بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ سفید فام بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اس نے سنبھل کر مجھے کک مارنا چاہی، لیکن میں نے پھرتی سے اس کی ٹانگ پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور وہ لہراتا ہوا نیچے گر گیا۔ میں فوراً ہی اس پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا بازو پوری قوت سے موڑ دیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ بری طرح بلبلا اٹھا تھا۔ میں اس کے بازو کو مسلسل جھٹکے دیتا رہا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے قریب پڑا ہوا خنجر اٹھا لیا، لیکن اسے استعمال کرنے کا موقع اسے نہ مل سکا، کیونکہ میں نے اس کا دوسرا بازو بھی ناکارہ کر دیا تھا اور اب اس کی حالت کافی خراب محسوس ہو رہی تھی۔ تب میں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، ہاں اب تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا دو دوست، صورتحال بدل چکی ہے۔ میں نے خنجر اٹھا کر اس کی کوٹ کی آستین کو کاندھے سے کاٹ دیا۔ وہ سراسیمہ سا ہو گیا تھا۔ تب میں نے اس کا ہاتھ دیکھا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی گوشت چیر کر باہر نکل آئی تھی اور زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کر دوں گا، لیکن اگر زندگی چاہتے ہو تو بتاؤ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں نے گھرا کر پوچھا۔ میں نہیں بتاؤں گا، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے درندگی سے کہا اور خنجر کی نوک اس کی گردن پر لگا کر اسے پشت کی طرف کھینچ دیا۔ اس کی حلق سے دل خراش چیخیں نکل گئی تھی۔ میں نے ایک اور زخم کراس کی شکل میں اس کے بازو پر بنایا اور وہ بلبلا اٹھا۔ سنو، رک جاؤ، میں تمہیں کچھ بتا دوں گا تو بھی میری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنا وقت نہیں ضائع کر سکتا۔ میں نے یہ کہہ کر خنجر اس کے گلے پر رکھ دیا اور اس پر دباؤ ڈالنے لگا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ موت کے آخری لمحات اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر ہی جانی انداز میں کہا، رکو تو صحیح، رک جاؤ پلیز، ضرور جواب۔ میں حسن پاشا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ڈریکوش بات، اس کے منہ سے نکلا۔ پورا جواب دو۔ حسن پاشا ڈریکوش بات کا مالک ہے۔ حسن پاشا کا تعلق کس سے ہے؟ کیا گرین پول سے؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، لیکن اس کی آواز بند ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں چڑھ گئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ تشنجی انداز میں اپنے بدن کو جنبش دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے یہی سوچا کہ شاید وہ اداکاری کر رہا ہے، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ شاید تکلیف سے اس کے دل کی حرکت بند ہوتی جا رہی تھی اور چند ہی لمحات کے بعد اس کا بدن بے جان ہو گیا۔ مجھے حیرت تھی، بڑی سخت حیرت تھی۔ ایسی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس طرح ہلاک ہو جائے۔ میں چند لمحات سوچتا رہا اور پھر میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اگر تم اداکاری کر رہے ہو تو تمہاری یہ اداکاری تمہاری زندگی کا آخری ٹچ ثابت ہوگی۔ لیکن میرے اس جملے پر وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے چاقو کی نوک اس کی گردن کی شہ رگ پر زور سے دبائی، لیکن کمبخت نے اپنے آپ کو بے حس و حرکت رکھا تھا۔ البتہ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا خنجر اتنا تیز ہے۔ شہ رگ کٹ گئی تھی اور اس سے خون بہنے لگا تھا، لیکن خون کے بہنے کی رفتار اتنی سست تھی کہ مجھے افسوس ہونے لگا، اور اب واقعی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے خنجر کے استعمال سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ اس کی موت پر مجھے تعجب بھی تھا اور افسوس بھی۔ اس سے زیادہ معلومات چاہتا تھا میں، اور اس نے صرف اتنا ہی بتایا تھا، حسن پاشا اور ڈریکوش بات۔ یہ دونوں چیزیں میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لی اور پھر اس کے دل کی حرکت پر غور کرنے لگا۔ واقعی اس کا بدن بے جان تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا ساتھی پڑا ہوا تھا۔ سیاہ فام ساتھی بھی بہت دیر پہلے ختم ہو چکا تھا۔ بڑی عجیب سی صورتحال پیش آ گئی تھی۔ میں چند لمحات کچھ سوچتا رہا اور پھر اس گڑھے سے نکل آیا۔ 3 آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ ویسے بہت سے مواقع ایسے آئے تھے کہ جب مجھے اپنی زندگی بچانے کے لیے یا اپنی کسی مہم کی انجام دہی کے لیے قتل و غارت گری کرنا پڑی تھی، لیکن اتنی بے دردی سے اور اتنی مجبوری کے عالم میں مجھے پہلی بار اس طرح انسانی زندگی کو ختم کرنا پڑ رہا تھا، جو مجھے خود پسند نہیں تھا۔
لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہی تھی، کیا کر سکتا تھا۔ باہر پہنچ کر میں نے اپنے لباس وغیرہ کا جائزہ لیا اور پھر لاشوں کے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں کہ میری کوئی ایسی چیز تو نہیں رہ گئی جس کی وجہ سے میرے بارے میں کسی کو شبہ کا موقع مل سکے، لیکن بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب مجھے ایسی جگہوں کی تلاش تھی جہاں سے میں واپس پہنچ سکوں۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا یہ جزیرہ بھی شہزادوں کے جزیروں میں سے ایک ہوگا۔ اس کا نمبر کیا تھا اور یہ کون سا تھا، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ آباد جگہ تک پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ گیا۔ ایک جگہ مجھے ایک پکنک پارٹی نظر آئی، اس میں کچھ لڑکے اور لڑکیاں گا بجا رہے تھے۔ ایک لڑکا اکارڈین بجا رہا تھا اور 2 لڑکیاں رقص کر رہی تھی۔ میں انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ ان لوگوں کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہاں سے واپسی میں مجھے کوئی خاص دقت نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس ساحل پر پہنچ گیا جہاں سٹیمر آ جا رہے تھے۔ یہ سٹیمر آخری جزیرے تک جاتے تھے اور وہاں سے واپسی پر ان جزیروں سے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے چلتے تھے۔ یہاں مجھے واپسی کے لیے سٹیمر میں جگہ مل گئی اور میں اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ راستے میں اور کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد واپس ساحل پر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے ایک ٹیکسی لے کر اپنے ہوٹل پے کارڈ گرانڈ ٹاور کی طرف اب جانا مناسب نہیں تھا۔ ویسے سفید فارم کے بارے میں مجھے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی، البتہ اس نے جو نام بتایا تھا پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت تھی، اس کے بارے میں معلوم کر لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ پے کارڈ میں آ کر میں نے کچھ دیر آرام کیا، لباس وغیرہ تبدیل کیا۔ بہت سے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ میڈم میریسا کے بارے میں جب بھی سوچتا حیران رہ جاتا۔ کیا واقعی سفید فارم کا کہنا درست تھا؟ وہ ایک 21 سالہ لڑکی تھی، لیکن اس کی گفتگو، اس کے لہجے سے قطعی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اگر وہ میک اپ تھا تو پھر بات صرف میک اپ کے کمال ہی کی نہیں تھی، اس کے اپنے انداز کی بھی یہ خاص کیفیت تھی کہ میں اس سے حد سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ میں نے مادام میریسا پر لعنت بھیجی اور ویٹر کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ چند لمحات کے بعد ایک طویل القامت ویٹر میرے پاس پہنچ گیا۔ اسے میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، اچھا مؤدب سا آدمی تھا۔ میں نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا ہے۔ ضرور جناب، فرمائیے۔ ٹریکوش بات کیا چیز ہے؟ جناب عالی، غالباً آپ باہر سے تشریف لائے ہیں۔ یہاں استنبول میں ٹرکش بات کا رواج ہے، کبھی وہاں تشریف لے جائیے، بہت پرلطف غسل ہوتے ہیں وہاں کے۔ ٹریکوش صوفیہ کے علاقے کا سب سے خوبصورت بات ہے اور امیر لوگ ہی وہاں جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی ٹیکسی ڈرائیور سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کا نام ہی ٹریکوش ہے۔ جی ہاں، تم اس کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ بس جناب، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں خود کبھی وہاں نہیں جا سکا، لیکن وہاں کی حسین زندگی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے میں نے۔ ویٹر نے جواب دیا اور اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی اور مجھے سنبھلنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹریکوش سے کچھ ایسی کہانیاں بھی وابستہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں نے ویٹر کا شکریہ ادا کیا اور وہ باہر چلا گیا۔ حسن پاشا اور ٹریکوش، یہ دونوں نام مجھے ازبر ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے انہیں ہی دیکھ لیا جائے۔ ممکن ہے ان سب باتوں کا تعلق گرین پول ہی سے نکل آئے، کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن کم از کم آج کی اس آوارہ گردی سے مجھے جو فوائد حاصل ہوئے تھے ان سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ در حقیقت یہی طریقہ کار میری آج تک کی زندگی میں میرا معاون رہا تھا۔ اگر میں نے لگے بندے راستوں پر کام کرنے کی کوشش کی تھی تو مجھے ان میں مشکلات پیش آئی تھی، لیکن جب میں سب کچھ بھول کر صرف دوڑتے ہوئے اپنے لیے راستے تلاش کرتا تھا تو میری منزل آسان ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ آج کی ان کوششوں میں جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن مجھے ایک نام معلوم ہوا تھا۔ ممکن ہے ٹریکوش بات کا مالک حسن پاشا میری اس مشکل کا حل پیش کر سکے جو میرے ذہن میں تھی۔ سب سے زیادہ الجھن مجھے اسی بات پر تھی کہ اگر ان کا تعلق گرین پول سے نہیں ہے تو پھر یہ دوسری پارٹی کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جاننا بے حد ضروری تھا۔ ان کے کام کرنے کا انداز بھی عجیب رہا تھا، جس طرح انہوں نے کوششیں کی تھی۔ میں قتل ہو جاتا تو پھر وہ فائل کہاں سے حاصل کر لیتے؟ یہ چیز میرے لیے بہت بڑی الجھن کا باعث تھی۔ آخر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے کوشاں کیوں تھے؟ سفید فام کمبخت بھی کچھ بتائے بغیر مر گیا تھا۔ اگر وہ ایک نام بھی نہ بتاتا تو ان 3 انسانوں کا قتل میرے لیے بالکل ہی بے مقصد ہوتا۔ دوسرے دن ٹریکوش جانے کے لیے میں نے باقاعدہ پلاننگ کی تھی۔ صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں تھا، وہاں کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی تھی۔ میرے وسائل بھی یہاں محدود تھے اور میں زیادہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی خصوصی ذہانت سے کام لے کر کچھ ایسی چیزوں کا انتظام کیا کہ اگر کوئی خاص مشکل پیش آ جائے تو کم از کم اپنا دفاع کر سکوں۔ میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ٹریکوش چل پڑا۔ ڈرائیور نے ٹریکوش کے نام پر اطمینان سے گردن ہلائی تھی، جیسے یہ نام اس کے لیے پوری طرح جانا پہچانا ہو۔ راستے میں بھی میں محتاط رہا تھا، یہاں قدم قدم پر ایسے ہی حالات پیش آ رہے تھے جن کی بنیاد پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا
کہ پورے استنبول میں میرے دشمن پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ٹریکوش بات تک پہنچتے ہوئے مجھے کوئی الجھن نہ پیش آئی۔ صوفیا کی دیوار کے سارے آگے بڑھ کر ایک جگہ ٹریکوش بات کا نیون سائن نظر آ رہا تھا۔ میں یہاں سے پہلے بھی گزر چکا تھا، لیکن اس وقت میں نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ ٹریکوش بات کی خوبصورت عمارت کے سامنے ٹیکسی رک گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی سے اتر کر بل ادا کیا، پھر ٹہلنے والے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ عمارت کو دور سے دیکھ کر ہی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اندر سے کسی قدر خوبصورت ہوگی۔ اندر پہنچا تو ایک بڑا سا ہال نظر آیا جس میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 2 ریسیپشنسٹ لڑکیاں مختلف گوشوں میں بیٹھی ہوئی کچھ کام کر رہی تھی۔ میں ان میں سے ایک کے قریب پہنچ گیا اور اس نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ یس پلیز، میں بات لینا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ یقیناً۔ اس نے ایک کارڈ بنا کر میرے حوالے کر دیا اور اسی کارڈ پر مجھے ادائیگی کرنا تھی، چنانچہ میں نے جیب سے رقم نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ ریسیپشنسٹ بولی، برائے کرم سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہو جائیے، آپ کو پوری طرح گائیڈ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا اور اس دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ پہلے میں یہاں کی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہو جانا چاہتا تھا، اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا میرے لیے سود مند ہوتا۔ چنانچہ اس وقت ایک عام گاہک کی طرح میں نے بات لینے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ایک اور خوبصورت لڑکی نے میرا استقبال کیا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے نظریں جھکا لینا پڑی تھی۔ لڑکی انتہائی مختصر لباس میں تھی اور اتنی حسین تھی کہ ایک بار دیکھنے کے بعد اسے بار بار دیکھنے کو دل چاہے، لیکن اس کے انداز میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے کسی ہلکے یا اوچھے پن کا اظہار ہو۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک طرف بڑھ گئی۔ یہ کلوک روم ہے، پلیز اپنا لباس وغیرہ یہاں رکھ دیجئے، آپ کی تمام چیزیں پوری طرح محفوظ ہوں گی، آپ اس کے لیے ذرا بھی پریشان نہ ہو، لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، ضرورت کی جو بھی چیز آپ کو درکار ہو یہاں سے حاصل کر لیں، اس کے علاوہ مزید اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو برائے کرم سامنے لگا ہوا وہ سفید بٹن دبا دیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اوکے، میں نے جواب دیا۔ لڑکی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، شاید وہ مجھ سے اتنی سنجیدگی کی توقع نہ کر رہی ہو یا پھر خود سنجیدہ رہ کر اپنی حیثیت بڑھانا چاہتی ہو، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میں کلوک روم میں داخل ہو گیا، لباس وغیرہ اتار کر وہاں رکھا۔ باتنگ انڈر ویئر پہنتے ہوئے میں نے پستول نہایت احتیاط سے اس میں محفوظ کر لیا تھا اور یہ سوچ کر اسے اپنے آپ سے دور نہیں کیا تھا کہ پتہ نہیں کہاں اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ یہاں ایک فہرست بھی لگی ہوئی تھی جس میں مختلف اقسام کے بات کے بارے میں لکھا تھا، سٹیم بات، مڈ بات اور ایسے ہی دوسرے اقسام کے بات تھے۔ لڑکی نے یہ پیشکش کر دی تھی کہ کسی چیز کے سلسلے میں اگر مجھے کوئی الجھن درپیش ہو تو وہ میری مدد کرے گی۔ چنانچہ چند لمحے تک سوچنے کے بعد میں نے سٹیم بات ہی کا فیصلہ کیا اور ایک راہداری سے گزر کر اندر داخل ہو گیا جہاں ایرو کا نشان سٹیم بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس راہداری سے گزرنے کے بعد میں ایک آخری سرے پر پہنچا تو یہاں 2 اور لڑکیاں موجود تھیں۔ ان لڑکیوں نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، پلیز اگر آپ سٹیم بات لینا چاہتے ہیں تو اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیے اور اپنی پسند سے آپ کو مجھے گائیڈ کرنا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، ہاں ضرور، وہ کہنے لگی اور میرے ساتھ ہی اندر بات میں داخل ہو گئی۔ اندر کا ماحول انتہائی خوبصورت تھا اور رومانی انداز کا تھا۔ مدھم روشنیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، جگہ جگہ پائپ لگے ہوئے تھے اور ان میں خوبصورت ٹوٹیاں سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک ڈائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے آپ ہیٹ کنٹرول کر سکتے ہیں، اسے کھولنے کے بعد یہ باتھ روم ہلکی اور خوشگوار سٹیم سے بھر جائے گا اور آپ اپنے بدن کے تمام مسامات کھلتے ہوئے محسوس کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے اپنے ساتھ بات کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی۔ نہیں شکریہ، میں نے جواب دیا اور لڑکی مجھے عجیب سی نگاہوں سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی تھی۔ اس کے بعد میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر سٹیم بات کے پائپ کھولنے لگا۔ ہلکی ہلکی سٹیم خارج ہونے لگی اور مجھے اپنے کھلے ہوئے بدن پر واقعی ایک لطیف سی کیفیت کا احساس ہوا۔ اس قسم کی ٹرکش بات کے بارے میں نے پہلے بھی سنا تھا، امریکہ میں بھی اس قسم کے 1-2 بات بنائے گئے تھے، لیکن وہاں کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کیونکہ وہاں جانے والے لوگ پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھے جاتے تھے، بلکہ یونیورسٹی میں تو اس بات کی خاص طور سے ہدایت کی جاتی تھی کہ اس قسم کی بات نہ کیا جائے۔ لیکن اب صورتحال ذرا مختلف تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو ایسی حالت میں کیا نقصان ہے، کم از کم یہاں ضمیر پر کوئی چوٹ تو نہیں پڑتی۔ چنانچہ میں نے ڈائل پر ایک خاص ہیٹ سیٹ کی اور وہ ٹوٹیاں کھول دی جن کے لیے مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ دروازہ چونکہ میں نے اندر سے بند کر لیا تھا، اس لیے کسی کی مداخلت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ٹوٹیاں کھلنے سے ہلکی لطیف بھاپ خارج ہونے لگی اور مجھے اپنے بدن کے مسامات کھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پورے بدن کی اوور ہالنگ ہو رہی ہو۔ مجھے بہت لطف آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس سے قبل اس قسم کی بات سے کیوں محروم رہا۔
ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दफातन मुझे एक खड़खड़ाहट सी महसूस हुई और फिर एक आवाज उभरी, ट्रिकोश के मेहमान, माफ करना, तुम्हारी शख्सियत हमारी निगाहों में कुछ मशकूक हो गई है। अपना मुश्किलात तर्क करके मेरी बात का जवाब दो। ये अल्फाज यकीनी तौर पर मुझे ही मुखातिब करके कहे गए थे। आवाज कहाँ से आ रही थी, बात के दुल्ले माहौल में इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। मैं साकत रह गया। तुम यकीनन मेरी बात सुन रहे होगे। मैं तुम ही से ये सवाल कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारी शख्सियत हमारे लिए कुछ मशकूक हो गई है। यहाँ आने वाले मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन तुम्हें अपने बारे में तमाम तफसीलात बताना होगी, वरना तुम्हें नुकसानात भी पहुंच सकते हैं। क्या तुम मुझसे कह रहे हो? मैंने बारी लहजे में कहा। मैं तुम ही से मुखातिब हूँ। कौन हो तुम? मेरे बारे में जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, ताहम अगर तुम इतने ही ख्वाहिशमंद हो तो ये सुन लो कि मेरा नाम हसन पाशा है और मैं ट्रिकोश बात का मालिक हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में मुतमईन करना पसंद करोगे? मुझे ताजुब है कि तुम अपने यहाँ आने वालों पर इस कदर गहरी निगाह रखते हो। क्या मालूम करना चाहते हो मेरे बारे में? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? अगर स्याह हो तो तुम्हारा सामान कौन से होटल में है? ये तमाम चीजें हमारे लिए चेक करना जरूरी है और इसके बाद ही तुम्हें गुलू खलासी मिल सकती है। और इन तमाम चीजों की चेकिंग तक क्या मुझे इसी बात में रहना होगा? अगर तुम चाहो तो यहाँ से निकाले जा सकते हो। तुम्हारा सामान क्लोक रूम से हमने अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी जांच पड़ताल कर ली गई है, लेकिन तुम्हारी शख्सियत के बारे में कोई अंदाजा नहीं हो सका। आखिर तुम मेरी तरफ से क्यों मशकूक हो? मैंने सवाल किया। एक शख्स जिसकी हमें तलाश है, तुम पर उसी का शुबा किया जा रहा है। दूसरी तरफ से जवाब मिला और मैं साकत रह गया था। ये सूरत हाल खासी परेशान कुन थी। मुझे यकीन था कि ये जगह बासानी मेरे लिए चूहे दान बन सकती है। भर तो मैंने अपनी मुदाफत के लिए कहा, मैं इस बात से बाहर आना चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तुम्हारी तसल्ली करने के लिए हाजिर हूँ। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूमात हासिल हुई है डियर, इसलिए इस बात से तुम्हारा होशो हवास के आलम में बाहर आना मुनासिब नहीं है। मगर मैंने कहना चाहा, लेकिन इसके बाद कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मैं बार बार उसे मुखातिब करता रहा, लेकिन कुछ अंदाजा नहीं हो सका। दफातर ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सर चकरा रहा हो। बाप में एक अजीब सी बू शामिल हो गई थी और यकीनन ये किसी ख्वाब और गैस की बू थी। मैंने नाक दबाकर दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब अंदर ही से नहीं बाहर से भी बंद था। मैं उस पर गूसे बरसाने लगा, लेकिन मुझे अपने हाथ बेजान महसूस होने लगे। गूसे इस अंदाज में उठ रहे थे जैसे स्लो मोशन में कोई पिक्चर दिखाई जा रही हो। रफ्ता रफ्ता मेरे हवास जवाब देने लगे और फिर मुझे कोई अंदाजा नहीं हुआ कि मैं फर्श पर गिरा था या आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया था। यह भी अंदाजा नहीं हो सका था कि होश कितनी देर में आया। होश आया तो मैंने अपने अतराफ के माहौल को देखा। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आया, लेकिन यह सब्जा घास या दरख्तों का नहीं था, बल्कि उस कमरे की दीवारों पर सब्ज पेंट किया गया था। सब्ज पर्दे लटकाए गए थे। जो फर्नीचर यहाँ मौजूद था उस पर भी अहमकाना अंदाज में सब्ज रंग ही किया गया था। खिड़कियों के शीशे सब्ज रंग के थे। पता नहीं यह हमाकत क्यों की गई थी। छत पर एक फानूस लटका हुआ था जिसके शीशे सब्ज थे और उनमें सब्ज रोशनियां जल रही थी। सारा माहौल सब्ज नजर आ रहा था, लेकिन आंखों के लिए यह रंग बेहद पुरसुकून था। मैंने गहरी सांस ली और अपने बदन के नीचे बिस्तर को टटोलने लगा। बिस्तर की सब्ज चादर पर मैं उठकर बैठ गया। इंतहाई हसीन, नफीस और नरमो मुलायम बिस्तर था। मैं पाँव लटका कर बैठ गया और चकराते हुए जहन को झटके देने लगा। अंदाजा लगाना चाहता था कि मेरी अपनी क्या कैफियत है। वाकयात रफ्ता रफ्ता याद आ गए और यह भी एहसास हो गया कि मैं हसन पाशा का कैदी हूँ। हसन पाशा मेरे मुंह से जेरे लब निकला। चंद लम्हात इसी तरह गुजर गए, फिर दफातर दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई दी। एक रोशन शुआ अंदर आई और मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे में छोटा सा सुराख करके अंदर देखा गया है। गालबन इसका कोई इंतजाम था। फिर चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और एक भारी भरकम आदमी अंदर दाखिल हो गया। सफेद रंग के सूट में ये बड़ी उम्दा शख्सियत का मालिक मालूम होता था। अंदर दाखिल होने के बाद उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, आप होश में आ गए मिस्टर, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? मैंने तीखे अंदाज में पूछा। यकीनन आप होश में आ गए हैं, वो अहमकाना अंदाज में बोला। तो तुम्हें इस पर कोई एतराज है? जी नहीं, बल्कि मुझे तो ये हिदायत की गई थी कि आपके होश में आते ही मैं इत्तला दूं। किसे? ये आपको नहीं बताऊंगा। तो फिर यहाँ क्यों मर रहे हो? जाकर इत्तला दो। मैंने जवाब दिया और वो एकदम पीछे हटकर वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वाकई कुछ खिसका हुआ ही मालूम होता था, वरना ये फजूल बकवास मुझसे न करता। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। मैं अपने जहन को संभाल कर ये सोच रहा था कि अब मुझे यकीनी तौर पर हसन पाशा के सामने पेश किया जाएगा। दफातर मैंने चौंक कर अपने बदन की तरफ देखा। बाथरूम में मैं सिर्फ एक अंडरवेयर पहने हुए था जिसमें मेरा पिस्तौल मौजूद था, लेकिन अब मेरे बदन पर एक लंबा गोंद था। अंडरवेयर बदस्तूर बदन पर मौजूद था।
لیکن پستول اس میں سے غائب تھا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں انتظار کرتا رہا اور تقریباً 15 یا 20 منٹ گزر گئے۔ پھر دروازے پر آہٹیں سنائی دی اور اس بار جو لوگ اندر داخل ہوئے تھے ان کی تعداد 3 تھی۔ تینوں مقامی معلوم ہوتے تھے۔ بظاہر ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میری طرف سے غافل نہیں ہوں گے۔ دبلے پتلے بدن کے ایک شخص نے بگڑی ہوئی انگریزی میں مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ اگر میں نے ذرا بھی کوئی حرکت کی تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ شکل و صورت سے وہ تینوں ہی خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں سے نہایت ہی سلیقے سے گفتگو کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے۔ اپنے اسی پروگرام کے تحت میں نے ان کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کیا اور شانے ہلا کر آگے بڑھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ دبلے پتلے بدن کا مقامی آدمی میری رہنمائی کرنے لگا، باقی 2 آدمی میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں سکون سے راہداریاں طے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اسی مقامی آدمی کی رہنمائی میں ایک چوبی دروازے کے سامنے پہنچ گیا، جسے کھول کر مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا جو انتہائی نفیس فرنیچر سے آراستہ تھا۔ ہال میں تیز روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی میں مجھے ایک گٹھے ہوئے بدن کا خوبصورت آدمی نظر آ رہا تھا جو ایک بڑی سی سیاہ میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں کے قریب مخصوص قسم کی جھریاں تھی جسے اس کے چہرے پر انتہائی شاطرانہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو اس نے گردن خم کر کے مجھے اپنے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر آگے جھک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بیش قیمت انگوٹھیاں جگمگا رہی تھی۔ معزز مہمان کو اس نے گردن خم کر کے کہا، لیکن دفعتاً ہی میں نے اس کے چہرے کے عضلات میں ایک کھچاوٹ سی دیکھی۔ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے نقوش گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دفعتاً اس نے میز کے نیچے لگی ہوئی کسی گھنٹی کا بٹن دبایا اور 2 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ سنو، وہ مستربانہ انداز میں بولا، فائل نمبر 20 نکال کر لاؤ پھرتی سے۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا اور اس کی اس کیفیت پر غور کر رہا تھا۔ اندازہ یہی ہوا تھا کہ پہلے شاید وہ میری اصلیت سے واقف نہیں تھا، لیکن اب اس نے میری شکل پہچان لی تھی۔ آنے والے دونوں آدمی باہر نکل گئے، دوسرے افراد بھی باہر ہی رک گئے تھے۔ میں خاموشی سے اس شخص کو دیکھتا رہا۔ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی متغیر کیفیت سے اس کے اضطراب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کیا میں تم کو حسن پاشا کے نام سے مخاطب کروں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، میں حسن پاشا ہی ہوں۔ میں نے ہی تم سے گفتگو کی تھی اس وقت جب تم بات لے رہے تھے۔ تم ٹریکوش کے مالک ہو؟ ہاں، یہ میری ہی ملکیت ہے، لیکن بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم نے اسے مجرمانہ کارروائیوں کا اڈا بنا رکھا ہو۔ یہاں آنے والے لوگ باقاعدہ اس بات کے لیے ادائیگی کرتے ہیں۔ پھر باتھ رومز میں اس قسم کے اسپیکرز کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے جن پر تم کسی کو مخاطب کر سکو؟ پولیس والوں کی طرح جرا کر رہے ہو دوست، حالانکہ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری یہاں کیا پوزیشن ہے۔ میں اسی پوزیشن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ٹریکوش کا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے سوال کیا۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا۔ نہیں معلوم ہو سکا، اس نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھی، وہ جو میرے قتل پر آمادہ تھے، جنہوں نے مجھے گرانڈ ٹاور اور دوسری جگہوں پر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ غالباً تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ ایک بے گناہ لڑکی تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ تمام باتوں کا علم ہے، لیکن اس سفید فام شخص نے تمہیں کیا بتایا؟ یہی کہ وہ تمہاری ہدایت پر کام کر رہا تھا۔ کب بتایا اس نے؟ وہ متخیرانہ انداز میں بولا۔ مرتے وقت اس کے آخری الفاظ یہی تھے۔ کیا وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا؟ کیا ٹپلر مر گیا؟ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کا نام ٹپلر تھا۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک نیگرو بھی تھا جو اس کا انتہائی وفادار ساتھی ثابت ہوا، اور اس نے بھی اس کے ساتھ ہی جان دے دی۔ اوہ ڈیمن مائی گاڈ! مقامی شخص ریوالونگ کرسی کی پشت سے ٹک گیا اور کرسی پیچھے کو جھک گئی۔ میں پرسکون انداز میں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اسی وقت وہ دونوں آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک پیکٹ اس شخص کے سامنے رکھ دیا جس پر ربن بندھا ہوا تھا۔ پیکٹ پر نمبر 20 لکھا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو ایک اشارہ کیا جسے میں نے محسوس کر لیا تھا، اور وہ دونوں کمرے کے دروازے کے پاس رک گئے۔